دو اسپیکٹس پر ہمیں بات کرنی ہے کہ ایک جو اداروں کی غفلت ہوئی، ایک پولیس سے وہاں رابطہ کیا گیا، 15 کو بھی کال کی گئی، اس پر رسپونڈ نہیں کیا گیا. 10 سے 15 منٹ ہمیں بتایا جاتا ہے پیڈ کیمپینز میں کہ 15 کا رسپونڈ ٹائم ہوتا ہے. حکومتی ترجمانوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پارک کے باہر تو پولیس تعینات تھی، لیکن 3 گھنٹے تک اس کو خبر ہی نہ ہوئی کہ پارک کے اندر کیا ہو رہا تھا. پھر ایک معاشرتی رویہ، ایک معاشرتی بے حسی، یہ کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. دونوں پر ذرا علیحدہ علیحدہ بات کرتے ہیں. پہلے یہ قانون کی عملداری اتنی کمزور کیوں ہے ہماری ریاست میں کہ اس طرح کے واقعات ہوتے جا رہے ہیں؟ خلیل صاحب کیا کہیں گے؟ ارباب صاحب، پہلے تو میں نے سارا دن اس واقعے کے سوگ میں گزارا ہے. آلریڈی آج 9 محرم ہے اور کربلا کا بھیانک واقعہ ہوا تھا آج. تو میں کچھ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، میں آپ کو کچھ اشعار سناتا ہوں جو میں لکھ کے بیٹھا ہوں. ضرور ارشاد. ہم ہی ہیں جن کے ہاتھوں نے ردائیں چاک کر دی ہیں، ہم ہی ہیں جن کے ہاتھوں نے ردائیں چاک کر دی ہیں، ہم ہی ہیں جن کے بچوں نے امیدیں خاک کر دی ہیں، ہم ہی نے روند ڈالا ہے کسی بیٹی کی حرمت کو، ہم ہی نے روند ڈالا ہے کسی بیٹی کی حرمت کو، ہم ہی نے پھونک ڈالا ہے ہماری اپنی غیرت کو. چلو پھر آئینہ دیکھیں، چلو پھر آئینہ دیکھیں، چلو پھر خود سے ڈر جائیں. شرم کا معاملہ ہے تو شرم سے کیوں نہ مر جائیں. ارباب، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، میرا المیہ یہ ہے کہ ایسے اکا دکا واقعات ہوا کرتے تھے. اگر کوئی 1-2 بدتمیز اور گھٹیا لوگ ہوا کرتے تھے تو کوئی 4, 10, 15 ان کو روکنے والے ہوا کرتے تھے. یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ میرے ملک میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، ایک لڑکی جو ہے وہ بھلے ہی ٹک ٹاکر ہو، اس کے پاس پوری آزادی ہے، وہ کہیں بھی کسی وقت بھی پھر سکتی ہے. وہ 400 لوگ کون تھے؟ ہمارے سوشل سیٹ اپ کی اتنی بربادی کیسے ہو سکتی ہے کہ 400 لوگ کتوں اور بھیڑیوں کی طرح ایک لڑکی کو نوچنے اور چچوڑنے میں لگ گئے. میرے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کی بات کریں تو حیرت کی بات ہے کہ 14 اگست ہے اور معلوم ہے کہ یہاں مجمع لگے گا، یہاں لوگ آئیں گے، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہوگی، تو وہاں پر پولیس کیوں نہیں ڈپلائیڈ تھی؟ وہ اتنے بڑے پارک میں اگر کوئی معاملہ لڑائی کا ہی ہو جاتا ہے تو ہجوم کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پولیس وہاں 15 پہ فون کر کے پولیس کو کیوں منگوانا پڑ رہا تھا؟ پولیس وہاں موجود کیوں نہیں تھی؟ اور دوسری بات، یہ اگر سچ ہے کہ وہ بیچاری بلبلاتی رہی، چیختی رہی اور 15 کو اس طرح پکارتی رہی جیسے لنکا میں کوئی محمد بن قاسم کو پکارتا رہا تھا، اور یہاں ہمارا محمد بن قاسم نہیں آیا، تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کون سی مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں، اور وہ کون سا بدقسمت خواب تھا جو کسی بھی طرح مدینہ کی ریاست سے ٹیلی کرتا ہے. یہ تو تھی ریاست کی بات. میں ان 400 بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، ان فیملیز کے بارے میں سوچ رہا ہوں جن کو وہ بلانگ کرتے ہیں. ہمارے ہر گھر میں کم و بیش ماں اور بہن ہوتی ہے. ہم گنہگار لوگ ہیں، لیکن خدا کے واسطے اتنی شرم تو ہونی چاہیے کہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن اگر آپ کے ہتھے چڑھ گئی ہے تو آپ میں کوئی بھی غیرت مند نہیں ہے، آپ میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کی حمیت جو ہے اس کو یہ روک نہیں رہی یہ واقعہ ہونے سے. کوئی نہیں جان پر کھیلنے والا، کوئی نہیں ان کو روکنے والا. اور جو میں آج ٹویٹر پر رہا سارا دن، جو میرا کام نہیں تھا جی، اور میں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی اور میں نے کچھ بد نصیبوں کے کمنٹس بھی سنے جنہوں نے اس بات پر یہ بات بھی کہی کہ اس کو کیا جانے کی ضرورت تھی. تو بے شرموں، یہ تم فیمنسٹ کے اس نیریٹو کو
سپورٹ کر رہے ہو جس میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے ہماری بچیوں کا جینا دوبھر کر دیا ہوا ہے. آج مجھے لگا وہ صحیح کہہ رہی ہیں. مجھے مان لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں عورت کی حرمت، عزت، آبرو محفوظ نہیں ہے. یہ اکا دکا واقعات نہیں ہو رہے. اب تو ایک ایسا مجمع، ایک ایسا گروہ، ایک ایسا بدمست گروہ بھی اکٹھا ہو سکتا ہے جو ایک لڑکی کو کتوں کی طرح چچوڑنے نکل جائے گا. میری سمجھ سے باہر ہے یہ جو ہوا ہے. اور میں حیران ہوں کہ آج وہ صاحب اقتدار جو لوگ ہیں وہ کس شرم سے، مجھے تو کل پتہ چلا، کل رات کو کہیں پتہ چلا اس واقعے کا، کیونکہ یہ واقعہ رپورٹ نہیں ہو رہا تھا. تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ہم ارباب اختیار اگر ان کے ہاں شرم اور حمیت نام کی شے ہے تو ان کو نیند کیسے آتی ہوگی. صحیح. وہ لڑکی کسی بھی کام وہاں گئی تھی، کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے تھی اس کی طرف میلی نظر سے دیکھنے کی. بالکل خلیل صاحب، ظاہر ہے اس کے پیچھے کیا طبیعت کی کمی ہو سکتی ہے، جہالت اور تعلیم و شعور کی کمی ہے. میں سوال آپ کی طرف لے کر آتا ہوں، ذرا اسامہ کو بھی گفتگو میں ہم شامل کرتے ہیں. تو اسامہ صاحب، یہ آج تمام دن ہم سنتے رہے فیاض الحسن چوہان صاحب کو، راجہ بشارت صاحب کو کہ وہاں 90,000 لوگ تھے تو پارک کے اندر سیکیورٹی دینا ممکن نہیں تھا، لیکن پارک کے باہر پولیس موجود تھی، پارک کے اندر سیکیورٹی CCTV کیمرے موجود ہیں، اس کا عملہ موجود ہوتا ہے جو اس کو مانیٹرنگ کرتا ہے. کیا یہ تمام لوگوں کی چھٹی تھی 3 گھنٹے تک، یہ کیا کچھ ہوتا رہا اور حکومت کے کسی ادارے کو خبر تک نہیں ہوئی؟ کتنی بڑی غفلت ہے، اور پھر اس کو آج بیانات کے ذریعے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیے، ایک تو جس طرح سے خلیل الرحمان قمر صاحب فرما رہے تھے، پوری قوم یقین کریں، اب کیا کہیں، بحیثیت مرد اور بحیثیت پاکستانی، ایک لاہور کے شہری، ہر طرح سے ہمارا سر شرم سے جھکا ہے. اور اس کے بعد اس طرح کے بیانات جب سامنے آتے ہیں تو اور زیادہ طبیعت بے چین ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں. ایک واقعہ ہو گیا، بجائے اس کے کہ اب آپ جو اس میں ملوث ہیں ان کو پکڑیں جلد از جلد، تاکہ ایک کانفیڈنس بحال ہو، اعتماد بحال ہو ہماری بچیوں کا، ہماری خواتین کا، سب پاکستانیوں کا. اس میں دیکھیے مرد بھی تو ہیں، وہ بھی اب ڈریں گے کہ اپنی بہن بیٹی کو باہر بھیجتے ہوئے کہ یہ کس طرح کا معاشرہ ہم نے بنا دیا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر اتنے زیادہ لوگ تھے، تو جب اتنے زیادہ لوگ، تو پھر ہر وقت لاہور کی آبادی 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ ہے، تو آپ کہیں جی اتنی زیادہ آبادی ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. کیا یہ جواز بنتا ہے؟ 6:30 سے 9 بجے تک وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ سلوک ہوتا رہا، 2.5 گھنٹے. تو اتنا پتہ ہی نہیں چلا آپ کو. پھر آپ کے کہاں سیف سٹی ہے، یہ کس طرح کی سیف سٹی ہے، کس طرح کے آپ کے کیمرے ہیں. اور اگر وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جی ڈپلائڈ تھی فرض کیجئے پولیس، تو 2.5 گھنٹے میں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہجوم یہاں پر کر کیا رہا ہے اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کس کس چیز کا نوٹس دیا جائے گا. یہاں پر اسلام آباد میں واقعہ ہوا، وہ عثمان مرزا والا، جی وزیر اعظم نے نوٹس دیا ہے جی انہوں نے جواب طلب کر لیا، IG کو بلا لیا جی انہوں نے اپنے پاس. اچھا، اس کے بعد وہ جعفر والا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں جناب وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا. یہ کب تک نوٹس پہ اوپر ملک چلے گا کہ وزیر اعظم جناب نوٹس لیں گے تو پھر ہی کچھ ہوگا؟ جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد کیا کسی کے سامنے آیا؟ کیا ہر چیز اب سوشل میڈیا پر آ کر ہمارے لیے پوری دنیا میں ایک یوں سمجھیے کہ بے عزتی کا باعث بنے گی؟ تو اس کے بعد پھر نوٹس لیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر IG صاحب کہیں گے فون کر کے کہ ناظرہ کا دفتر ہے جی، وہ آئے اور وہ کام کرے. یعنی یہ اس طرح سے چلنا ہے. تو پھر ہر تھانے میں پھر ایک وزیر اعظم کا ڈیسک بنا دیتے ہیں کہ وہ جا کر باہر سے پھر وزیر اعظم کو ڈائریکٹ کال کرے اور وہ پھر سارا وقت یہی کام کرتے رہیں. یہ ادارے ہمارے اس طرح سے یہ گل سڑ کیسے گئے ہیں؟ اور اس میں بحیثیت میں میڈیا پرسن اپنے آپ کو بھی قصوروار سمجھتا ہوں کہ شاید ہم صحیح طرح سے لوگوں کو گائیڈ نہیں کر رہے، سمجھا نہیں رہے. ہمارے مدارس، مساجد، ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں، سب ہمارے گھر، ہمارے، میں سمجھتا ہوں بطور والدین ہم کہیں اپنے بچوں کی تربیت میں یقیناً کوئی کمی رہ گئی ہے. یہ درندے تو کبھی اس طرح سے نہیں تھے. جس طرح خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہا، واقعات جرائم ہوتے ہیں اور ان کی سرکوبی کے لیے سزائیں دی جاتی ہیں، لیکن ہم نے آج تک نہیں سنا. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی بہن بیٹی یہ سانجھی ہوتی ہے، یہ سب کی ہوتی ہے. کوئی بھی ہو کہ جی بہن بیٹی ہے تو آپ کسی بھی چلے جائیں یہاں پنجاب میں یا ایون پاکستان میں کہ اچھا اس کو اسی طرح پکارا جائے گا، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے. تو جب وہ معاشرے میں جاتی تھی اس کانفیڈنس سے جاتی تھی باہر. لیکن یہاں تو یہ سارے بھیڑیے اور درندے اور یہ لگڑ بگڑ پتہ نہیں اس معاشرے میں کدھر سے آ گئے. ظاہر ہے جب سزا و جزا کا جو ڈر اور خوف نکل جاتا ہے جب لوگوں سے، تو پھر اس طرح کے واقعات پہ در پہ پیش آ رہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.